الرحیق المختوم ایپیسوڈ 29 احد کے بعد کی فوجی مہمات۔ مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا۔ ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے۔ یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بے خبن سے اکھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس غزوے کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی۔ بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بے خبن سے اکھاڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس غزوے کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی۔ پھر سفر 4 ہجری میں ازل اور خارا کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک دغا بازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار کرایا۔ یہ حادثہ بیر معونہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی دوران بنی نذیر بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول 4 ہجری میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ادھر بنو غطفان کی جرأت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا۔ غرض مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پیہم خطرات سے دوچار رہے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ واپس دلا دی اور انہیں دوبارہ مجد و عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں آپ کا سب سے پہلا قدم ہمراہ الاسد تک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔ اس کارروائی سے آپ کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا پروخار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کی کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ ہیبت ہی بحال نہیں ہوئی، بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا۔ اگلے صفحات میں انہی کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سریہ ابو سلمہ۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا۔ حضرت ابو سلمہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے۔ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی۔ یہ سریہ محرم 4 ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے۔ عبداللہ بن انیس کی مہم۔ اسی ماہ محرم 4 ہجری کی 5 تاریخ کو ایک خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔
عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ مدینے سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے۔ وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے۔ جب خدمت نبوی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ رجی کا حادثہ۔ اسی سال 4 ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل اور خارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔ آپ نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا، اور ابن اسحاق کے بقول مرثد بن ابی مرثد غنوی کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیل حزیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عزل اور خارا کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لہیان کو چڑھا دیا، اور بنو لہیان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ دیکھ کر انہیں جا لیا۔ یہ صحابہ کرام ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے۔ بنو لہیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر تیروں کی بوچھاڑ سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی حضرت خبیب، زید بن دسنا اور ایک اور صحابی باقی بچے۔ اب پھر بنو لہیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا۔ اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بدعہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تان سے باندھ لیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینچ گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا، اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہ کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا، بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر یہ اشعار کہے، لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا ہے۔ میں اپنی بے وطنی و بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتلگاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا اور میری خوراک بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسو کے بغیر امنڈ آئیں۔ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا، نہیں واللہ، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے۔
اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت زید بن دسنا، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائے جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ در حقیقت حضرت عاصم نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا، نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ بیر معونہ کا المیہ۔ جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے بیر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک، جو ملائب الاسنہ نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو براد نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے۔ اور منذر بن عمرو کو، جو بنو ساعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور موتخ للموت، موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیا۔ یہ لوگ فضلہ، قرہ اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفا کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ رات میں خدا کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بنی سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں اسیا، رعال اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ، حضرت عمرو بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما، اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے۔ پھر حضرت منذر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن
امیہ زمری رضی اللہ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ ان 70 فاضل مسلمین کی شہادت کے المیہ نے جنگ احد کا چرکا تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری واپسی میں وادی خنات کے سرے پر واقع مقام خرخرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے۔ جب وہ دونوں بے خبر سو گئے تو حضرت عمرو بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمر جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ مسلمان اور ان کے خلفاء یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے، اس قدر رنج پہنچا اور آپ اس قدر غمگین و دل فگار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کو غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بیر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رال، زکوان، لہیان اور اسیہ پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسیہ نے اللہ اس کے رسول کی معصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہ تھی: ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک فرما دیا۔ غزوہ بنی نذیر، ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرأت پھر پلٹ آئی اور انہوں نے کھلم کھلا عداوت اور بدعہدی کی، مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پس پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرأت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی جنہیں حضرت عمرو بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا: ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا۔ یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا: کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے؟ اس پر ایک بدبخت یہودی عمرو بن جہاش نے کہا: میں۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روب عمل لانے کے عزم پر برقرار رہے۔
ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ اٹھائے اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا۔ مدینے واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلاوطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو۔ میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلاوطن ہونے کے بجائے ٹکر لی جائے گی۔ ان کے سردار ہویئی بن اخطب کو توقع تھی کہ رأس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہو کر لیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید و مناسب نہ تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے تحقیق کیے جا چکے تھے۔ پھر بنی نذیر کے یہودی اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے۔ مگر بیر معونہ کے المیہ سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدعہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے، اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے، خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور خلا بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بنی لوئی کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بویرا میں آگ کے شعلے بلند ہوں۔ بویرا بنو نذیر کے نخلستان کا نام تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی نازل ہوا ہے، ما خطاتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے۔ غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی، کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری من، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا، بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری رہا، کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلاوطنی
کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے جائیں، بلکہ بعض نے چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھونڈیاں بھی لاد لیں۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے۔ بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً حویی بن اختم اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی۔ صرف دو آدمیوں یعنی یامین بن عمرو اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیار میں 50 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں۔ بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات خالص رسول اللہ کا حق تھا۔ آپ کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں۔ چنانچہ آپ نے مال غنیمت کے طرح ان اموال کا خمس، 5واں حصہ نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فیض دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا۔ البتہ دو انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کے فخر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا، جس میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف کر دیتے تھے۔ غزوہ بنی نذیر ربیع الاول 4 ہجری اگست 625 عیسوی میں پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے، اور مال فائے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدح و ستائش کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مصالح کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرما دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنی نذیر کہو۔ غزوہ نجد۔ غزوہ بنی نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بددلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے جنہوں نے احد کے بعد ہی مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا، اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملہ کر کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، اور اب ان کی جرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان بدہدوں کی تعدیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری جمع فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر الغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کے اعادے کی جرت نہ کر سکے۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ پار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک الغار کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دبکے۔ مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی۔ اہل سیر نے اس سلسلے میں ایک معین غزوے کا نام لیا ہے جو ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا، اور وہ اسی غزوے کو غزوہ ذات الرقاع قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا، کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔
ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال مدینہ بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جنگی نقطہ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور اعراب کو ان کی سرکشی اور بغاوت پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی، اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینہ کا رخ کرنے کی جرت نہ ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں پیش آیا تھا، غزوہ ذات الرقاع تھا، ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں، کیونکہ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما موجود تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبوی میں حاضر ہو سکے تھے، بس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو۔ 4 سن ہجری کے ایک عرصے بعد غزوہ ذات الرقاع کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ خوف پڑھی تھی، اور صلاۃ خوف پہلے پہل غزوہ اسفان میں پڑھی گئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ اسفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بھی بعد کا ہے، جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ 5 ہجری کے اخیر کا ہے۔ در حقیقت غزوہ اسفان سفر حدیبیہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا، اور سفر حدیبیہ 6 ہجری کے اخیر میں پیش آیا تھا، جس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی راہ لی تھی۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی غزوہ ذات الرقاع کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ غزوہ بدر دوم، اعراب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمان اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور احد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں، اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائیدار بقا کا مستحق ہو، حالات کا رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے۔ چنانچہ شعبان 4 ہجری جنوری 626 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپ کر اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ 1,500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ نے فوج کا علم حضرت علی کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سواروں سمیت 2,000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا، اور مکے سے ایک مرحلے دور وادی مرو زہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا، لیکن وہ مکے ہی سے بوجھل اور بددل تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مرو زہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کی اعصاب پر خوف و ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی، اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی۔ ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا، اور اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بناتے رہے۔ اس کے بعد اس شام سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر موعد، بدر ثانیہ، بدر آخرہ اور بدر صغریٰ کے ناموں سے معروف ہے۔ غزوہ دومت الجندل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا، اور پوری اسلامی قلمرو میں اطمینان کی باد بہاری چل رہی تھی۔ اب آپ عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے۔
اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے، اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کریں۔ چنانچہ بدر صغرا کے بعد 6 ماہ تک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے بنو عذرا کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا۔ اس غزوے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں، لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حملہ بول دیا۔ کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل بھاگے۔ جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سنگھ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمان دوما کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں عیینہ بن حسن سے مصالحت بھی ہوئی۔ دوما، وال کو پیش، دال کو پیش، یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے۔ یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا 15 رات ہے۔ اس اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلمرو اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی، اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا، اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پیہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھی۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا۔ دوسرے قبائل نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کے ایفا کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑ گئے، اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میں اثر آئے۔